گرین لینڈ میں برف کی دبی تہوں کے نیچے آخر کیا چھپا ہے اور اس خزانے کا حصول کتنا مشکل ہے؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی نظریں گرین لینڈ پر کیوں جمائے ہوئے ہیں؟ گرین لینڈ ایک بار پھر عالمی دلچسپی کا مرکز کیوں بن گیا ہے؟ گرین لینڈ دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ ہے، اس کا کل رقبہ کتنا ہے؟ اس کی جغرافیائی اہمیت کیا ہے؟ گرین لینڈ میں کون سی معدنیات ہیں اور اس کی مالیت کتنی ہے؟ گرین لینڈ میں چھپے قدرتی خزانے کے بارے میں عالمی ماہرین کیا رائے رکھتے ہیں؟ اور ان تمام پہلوؤں پر بات کریں گے آج کے اس ولاگ میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کے ساتھ وقاص فاروق۔ تو ویور، زمین پر سب سے بڑے جزیرے یعنی کہ گرین لینڈ کی کشش سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ 1000 سال قبل پہلی یورپی بستی کی بنیاد رکھنے والے ایرک دی ریڈ سے لے کر دوسری عالمی جنگ میں حصہ لینے والے اتحادی افواج تک اس جزیرے کے الگ تھلگ ساحل سب کی توجہ کا مرکز رہے ہیں، اور اب گرین لینڈ ایک بار پھر عالمی دلچسپی کا مرکز ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نظریں اس پر ہیں۔ گزشتہ ایک صدی کے دوران ہونے والی دریافتوں سے لگائے گئے اندازوں اور تفصیلی نقشہ سازی کے بدولت گرین لینڈ میں اہم معدنی وسائل کی موجودگی کے شواہد سامنے آئے ہیں، اور ان معدنی وسائل میں نایاب عناصر اور گرین انرجی ٹیکنالوجیز کے لیے استعمال ہونے والے اہم معدنیات کے ساتھ ساتھ فوسل ایندھن کے ممکنہ ذخائر بھی اس میں شامل ہیں۔ لیکن گرین لینڈ میں دفن اس خزانے کے لیے پائے جانے والے عالمی جوش و خروش کے باوجود معدنیات اور فوسل ایندھن کو تلاش کرنے اور پھر اس کے نکالنے کا عمل اقوام عالم کے لیے ایک کثیر الجہتی اور کثیر القومی چیلنج ہوگا۔ ہمیں دستیاب زیادہ تر نقشوں پر گرین لینڈ رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا نظر آتا ہے، اور نقشوں میں اسے ایسے دکھایا جاتا ہے جیسے یہ لگ بھگ افریقہ کے سائز جتنا ہے، اور نقشوں میں اس جزیرے کے سائز کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، جس کی وجوہات ہیں۔ وہ وجوہات کیا ہیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ویورز، حقیقت میں گرین لینڈ تقریباً 20 لاکھ مربع کلومیٹر یعنی کہ 7,70,000 مربع میل کے رقبے پر محیط ہے، یعنی یہ افریقی ملک کانگو کے سائز کے برابر ہے، اور ہمارے کرۂ ارض پر وقت کے ساتھ ساتھ آنے والی تبدیلیوں کے نشانات جا بجا پائے جاتے ہیں۔ آتش فشاؤں کے پھٹنے اور آہستہ آہستہ ان کے ٹھنڈا ہونے سے لے کر بڑے بڑے براعظمی ٹکراؤ تک یہ تمام ارضیاتی تبدیلیاں زمین کی سطح اور چٹانوں پر تاریخ کی مانند درج ہیں، اور اگر گرین لینڈ جیسے قدیم علاقے میں تو زمین کی اس نوعیت کی تاریخ کی مزید تفصیلات موجود ہیں۔ برٹش جیولوجیکل سروے سے منسلک ماہر ارضیات کیتھرین گیڈنیو کہتی ہیں کہ گرین لینڈ کی تاریخ دنیا کی کسی بھی چیز کی تاریخ سے بہت زیادہ پرانی ہے، اور وہ اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ گرین لینڈ ایک زمانے میں ایک بڑے براعظم کا حصہ تھا، جس میں آج شمالی یورپ اور شمالی امریکہ کے کچھ حصے بھی شامل ہوں گے، اور تقریباً 50 کروڑ سال قبل گرین لینڈ یورپ اور شمالی امریکہ کے درمیان واقع ایک سپر براعظم کا حصہ تھا۔ لیکن زمین چونکہ ہمیشہ بدلتی رہتی ہے، اس لیے تقریباً 6 سے 6.5 کروڑ سال پہلے سپر براعظم بکھرنا شروع ہوا، اور بکھرنے کے اس عمل کے باعث زمین میں ایک عظیم دراڑ پیدا ہوئی، جس سے شمال بحیرہ اوقیانوس نے جنم لیا، اور اس عظیم تبدیلی کے نتیجے میں گرین لینڈ یورپ سے الگ ہوا اور مغرب کی طرف بہتا ہوا آئس لینڈ کے ہاٹ سپاٹ تک پہنچ گیا۔ آج گرین لینڈ کی زمین کی تہوں میں زمانہ قدیم کی چٹانوں سے لے کر ماضی قریب کی برفانی تہوں تک ہر چیز موجود ہے، اور یہ صورتحال قیمتی وسائل کی موجودگی کی دلیل ہو سکتے ہیں۔ سائنسدانوں کا اندازہ ہے کہ معدنی وسائل کے علاوہ گرین لینڈ میں تیل اور قدرتی گیس کے بے پناہ ذخائر موجود ہیں۔ سن 1970 کی دہائی سے تیل اور گیس کی کمپنیاں گرین لینڈ کے ساحل پر توانائی کے قدیم ذخائر تلاش کرنے کی کوششیں کرتی رہی ہیں، لیکن ان کی یہ کوششیں ہمیشہ ناکام رہیں۔ جزیرے کا زیادہ تر حصہ برف کی چادر سے ڈھکا ہوا ہے، جبکہ صرف 20% حصہ برف سے پاک ہے، جس میں پہاڑیاں، چٹانیں اور آبادیاں موجود ہیں۔ جیولوجیکل سروے آف ڈنمارک اینڈ گرین لینڈ سے منسلک سینئر محقق تھامس فائنڈ کو کیفیڈل کا کہنا ہے کہ شمال مشرقی گرین لینڈ میں معدنی وسائل کھوج 130 سال پہلے ایک اہم موضوع تھا، اور اس دوران یہاں مختلف معدنیات دریافت ہوئیں اور کانیں کھلنے لگیں، جبکہ 1850 میں جنوب مغربی گرین لینڈ میں کریولائٹ نامی معدنیات اور دریافت ہوئی، جو در حقیقت ایک ایسی برف ہے جو کبھی نہیں پگھلتی، کیونکہ اس کو پگھلانے کے لیے کافی درجہ حرارت درکار ہوتا ہے۔ اور اس دور میں گرین لینڈ پر آباد افراد نے سوڈا بائی کاربونیٹ بنانے میں کریولائٹ کا استعمال سیکھنے کے بعد اس کی کان کنن شروع کر دی، اور دوسری عالمی جنگ کے دوران آئیوٹیٹ نامی کان سے اتحادی افواج کو کریولائٹ فراہم کی گئی، جو طیاروں میں استعمال ہونے والے ایلومینیم کی پیداوار میں بھی ایک اہم معدنیات ہے۔ گرین لینڈ میں ارضیاتی نقشہ سازی کا آغاز دوسری عالمی جنگ کے بعد ہوا،
ساحل کے ساتھ 20 سال کی ٹریکنگ کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ اس جزیرے کی نقشہ سازی ایک مشکل کام تھا، جبکہ محقق پائن کوفلیٹ کا کہنا ہے کہ اگر آپ گرین لینڈ کی برف سے پاک تمام علاقوں کو تقسیم کریں تو آپ 1 سے 2 لاکھ اسکیل کے 200 نقشوں کی چادریں لگا سکتے ہیں۔ جبکہ ماہرین ارضیات نے حساب کتاب کیا تو انہیں احساس ہوا کہ جس حساب سے نقشہ سازی کا یہ کام جاری ہے، اسے مکمل ہونے میں 200 سال لگیں گے۔ تاہم انہوں نے سن 2000 کی دہائی کے اوائل میں گرین لینڈ کے ابتدائی ارضیاتی نقشوں کو مکمل کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد سے GEUS ان نقشوں کو بہتر بنا رہا ہے اور بہتر ریزولوشن میں زوم کر رہا ہے۔ اب تک ماہرین ارضیات نے زیادہ تفصیلی پیمانے پر 55 نقشے مکمل کیے۔ انہوں نے زیر زمین نقشہ سازی کی کوششوں پر بھی غور کیا اور حال ہی میں فائن نے جغرافیائی طبیعیات کے ماہرین کے ساتھ مل کر برف کی دبیز تہہ کے نیچے مخصوص خصوصیات والے علاقوں کا نقشہ تیار کیا ہے۔ یہ نقشہ اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ کس جگہ کون سی معدنیات موجود ہو سکتی ہیں، لیکن ابتدائی ارضیات نقشوں کی طرح فائنڈ نے فوری طور پر یہ ذکر کیا ہے کہ اس نقشے کو مزید اعداد و شمار کی بنیاد پر بہتر بنایا جا سکتا ہے، جبکہ اہم معدنیات کی کسی جگہ موجودگی کی خبر دنیا کی معیشت میں ہلچل مچاتی رہتی ہے، تاہم انہیں تلاش کرنا مشکل تر ہوتا جا رہا ہے، اور یہ معدنیات کلین انرجی کی منتقلی کے لیے خاص طور پر اہم ہیں۔ اور ماہرین کا اندازہ ہے کہ توانائی کی ٹیکنالوجی کی طلب کو پورا کرنے کے لیے سن 2040 تک معدنیات اور دھاتی وسائل کی طلب موجودہ طلب سے 4 گنا ہو سکتی ہے۔ الیکٹرک گاڑیوں کی بیٹریوں سے لے کر پن چکیوں اور سولر پینلز تک ہر چیز کی تیاری میں اہم معدنیات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگرچہ ان میں سے بہت سی معدنیات چین اور افریقہ جیسی جگہوں پر کان کنی کی مدد سے حاصل کی جا رہی ہیں، لیکن کان کنی کے نئے مقامات پر غور کرنے کے متعدد وجوہات ہیں، جن میں جغرافیائی سیاست، نقل و حمل اور رسائی اور معاشیات کے پہلو شامل ہیں۔ ادھر ڈنمارک کی ایلبرگ یونیورسٹی سے منسلک این میرلڈ بتاتی ہیں کہ جیسے جیسے دوسرے علاقوں میں واقع کھانے ذخائر سے خالی ہونے لگتی ہیں، ویسے ویسے آرکٹک میں موجود ذخائر میں دلچسپی بڑھنے لگتی ہے۔ اگرچہ گرین لینڈ میں اہم معدنیات کی موجودگی کا امکان ہے، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ ان معدنیات کے حصول کے لیے یہاں کان کنی معاشی اعتبار سے قابل عمل ہے یا پھر نہیں، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں تلاش آتی ہے۔ ادھر یونیورسٹی آف نیواڈا میں رالف جے رابرٹس سینئر فار ریسرچ اینڈ اکنامک جیولوجی کے ڈائریکٹر سائمن جوبیٹ کہتے ہیں کہ معدنیات کی تلاش کان کنی سے متعلق کاروباری اداروں میں سے سب سے زیادہ چیلنجنگ اور خطرناک ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ معدنیات کی تلاش کے ہر 100 منصوبوں میں سے کامیابی صرف 1 میں ملتی ہے۔ جوبیٹ مزید کہتے ہیں کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ زیر زمین کچھ معدنیات ہیں تو ان کی دریافت سے پیداوار تک کے عمل میں جانے تک تقریباً 10 سال لگ سکتے ہیں، اور یہ کافی عرصہ ہے۔ یہ سب اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کس علاقے کی بات کر رہے ہیں، وہاں بنیادی انفراسٹرکچر کیا ہے، آپ کو کن اجازت ناموں کی ضرورت ہے، اور دیگر چیزیں جو آپ کو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کرنا پڑتی ہیں کہ آپ ایمانداری سے کان کنی کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن گرین لینڈ میں بنیادی انفراسٹرکچر کی نمایاں کمی ہے۔ شہروں سے باہر دیہی علاقوں میں کوئی سڑک یا پھر ریلوے کا نظام موجود نہیں جو اس کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ جویڈ کا مزید کہنا ہے کہ گرین لینڈ کے علاقے میں 4x4 گاڑی چلانا آسان نہیں، یہاں سفر کشتی یا ہوائی جہاز سے کیا جاتا ہے، گاڑی سے نہیں۔ جویڈ کہتے ہیں کہ بنیادی انفراسٹرکچر کی کمی کان کنی کے لیے ایک چیلنج ثابت ہو سکتی ہے، اور اس علاقے میں معدنیات کی پروسیسنگ بھی ایک پریشان کن چیلنج ہو سکتی ہے۔ جبکہ گیڈانف بتاتے ہیں کہ سونے جیسی معدنیات کے برعکس، جو کہ چٹان کے اندر ہی اپنی اصل حالت میں پایا جاتا ہے، دیگر نایاب معدنیات کا حصول ایک انتہائی پیچیدہ عمل ہوتا ہے۔ یہ ذخائر حاصل کرنا انتہائی مشکل عمل ہے، اور اگر کوئی معدنیات تابکار معدنیات کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں تو یہاں کان کنی سے 1 گرام بھی نہیں نکالا جا سکتا۔ ادھر سن 2021 میں گرین لینڈ نے کان کنی کے وسائل میں یورینیم کے استعمال کی مقدار کو محدود کرنے کے لیے ایک قانون منظور کیا تھا۔ گرین لینڈ کی موجودہ پارلیمنٹ کان کنی کے دیر پا اثرات پر گرین لینڈ کے باشندوں کے خدشات کی عکاسی کرتی ہے، اور گرین لینڈ میں موجود 3 پرانی کانوں نے خاص طور پر جزیرے کے آس پاس کے پانی کو نمایاں ماحولیاتی نقصان پہنچایا ہے۔ این میری لینڈ کا کہنا ہے کہ گرین لینڈ کے ارد گرد انتہائی کم درجہ حرارت اور کم نمکیات نے ماحولیاتی بحالی کے عمل کو تکلیف دہ طور پر سست بنا دیا، اور اس کے اثرات 50 سال بعد بھی سامنے آتے رہیں گے۔ جبکہ پانی کو پہنچنے والے نقصانات سے گرین لینڈ کے باشندوں کی خوراک کی فراہمی اور ماہی گیری اور شکار کے ذریعے معاش کے مواقع کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی آرکٹک کو بری طرح متاثر کرتی ہے، جس کی وجہ سے یہاں درجہ حرارت باقی پورے ارض کے مقابلے میں تقریباً 4 گنا تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور نئے اندازوں کے مطابق گرین لینڈ کی برف کی چادر سے 1 گھنٹے میں لگ بھگ 3 کروڑ ٹن برف ضائع ہو رہی ہے۔ ویورز، اگرچہ برف ہٹنے سے مزید دفن چٹانیں منکشف ہوں گی،
تاہم میریل کہتی ہیں کہ برف کا پگھلنا معدنیات کھوج میں بڑھتی ہوئی دلچسپی کا محرک عنصر نہیں، کیونکہ بہرحال گلیشیئر پگھلنے میں کافی وقت لگتا ہے۔ میریل کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی کمپنیوں کے ساتھ تعاون کو فروغ دینے اور غلط اقدامات سے بچنے کے لیے گرین لینڈ کے باشندوں کو کان کنی کے عمل میں شروع سے آخر تک شامل ہونا چاہیے، اور وہ کہتی ہیں کہ لوگ کان کنی کو ایک موقع کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن وہ اس کی ترقی میں حصہ لینا، شریک مالک بننا اور پروجیکٹ کی منصوبہ بندی کا حصہ بننا پسند کریں گے۔ تو کیا گرین لینڈ اگلا وائلڈ ویسٹ بننے والا ہے؟ ڈنمارک کے وزیر اعظم میٹ فریڈرکسن کا کہنا ہے کہ گرین لینڈ کی عوام پر منحصر ہے، لیکن ان کے جزیرے میں بین الاقوامی دلچسپی جلد ختم ہونے کا امکان نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ انفارمیٹو ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگلے ولاگ تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔